بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ صلی علی محمد۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ بلند تر صلوات پڑھے مولا۔ عزیزان محترم، آج کی اس متبرک مجلس کے لیے میں نے سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ المائدہ کی ایک بڑی مشہور و معروف آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ کوشش کروں گا چند جملے اسی آیت مبارکہ کے ذیل میں اپنے محترم سننے والوں کی سماعتوں کی نظر کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ گر قبول افتد زہ عز و شرف محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام اپنے دربار عالی مقام میں اسے قبولیت کا شرف بخشے۔ اگر آپ نے توجہ کی تو میں کوشش کروں گا کہ ساری کی ساری تقریر میں قرآن کے اندر رہ کر کروں۔ ایک ایک لفظ پہ اگر میں آیتیں پڑھوں تو بڑا وقت چاہیے، لیکن کوشش کروں گا کہ ایک جملہ ضرور سمجھا سکوں۔ ارشاد خداوند عالم یہ ہو رہا ہے سورہ مبارکہ المائدہ میں۔ سورہ المائدہ قرآن مجید کا ترتیب تلاوت کے اعتبار سے 5واں سورہ ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے آخری سوروں میں سے ایک سورہ ہے جو سن 10 ہجری میں نازل ہوا۔ اس کی اکثر آیات سن 10 ہجری میں نازل ہوئی۔ نزول کے اعتبار سے تقریباً 105واں سورہ ہے۔ تھکے تو نہیں بیٹھے؟ اس 5ویں سورے میں اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے، الیوم، اللہ فرما رہا ہے آج کے دن، آج کے دن۔ یہ جو لفظ الیوم ہے نا، یہ فیصلہ کن ہے۔ عربی میں ایک لفظ ہوتا ہے یوم، یوم کے معنی بھی کوئی بھی دن، لیکن جب اس کے ساتھ الف لام معرفے کا لگے گا تو پھر وہ خاص ہو جائے گا۔ پتہ چلا کسی خاص دن کا اللہ ذکر کر رہا ہے، کسی خاص دن کا اللہ قرآن میں ذکر کر رہا ہے، کیونکہ دن تو سارے ہی دن ہیں، اللہ نے الف لام لگا کر اسے خاص بنا، اور وہ خاص ہوا تو کیوں؟ وہ دن خاص ہوا تو کیوں؟ اللہ فرما رہا ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، اے میرے محبوب آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے، آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے، فلا تخشوہم واخشون، ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں،
مجھی سے ڈر. کیوں؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور آج میں نے تم پر تمام کی اپنی نعمت. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور آج میں اللہ تیرے اسلام سے راضی، تیرے دین سے راضی. آج پتہ چلا یہ آج بھی خاص ہے. سوال یہ پیدا ہوا کہ اس دن ہوا کیا؟ اس دن ہوا کیا کہ کافروں کو مایوسی ہو گئی، دین کو کمال ملا، اللہ نے نعمت تمام کی. اس دن پتہ چلا اللہ بھی راضی ہے، اس کا رسول بھی راضی ہے. یہاں میں اپنے نوجوان دوستوں کے جرنل نالج کے لیے ایک جملہ کہہ دوں. نوجوان دوستوں کے جرنل نالج کے لیے تاریخ کا ایک جملہ کہہ دوں. میں ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، بزرگوں کو میں سبق سناتا ہوں، مالک ان کو سلامت رکھے، یہ مجلس کی زینت ہوتے ہیں. لیکن میں کوشش کروں گا کہ جملہ نوجوان دوستوں کے جرنل نالج کے لیے کہوں. کچھ بندے عیسائیوں کے کچھ بندے جب نبیوں کے سردار اس دنیا سے پردہ کر گئے، جو دربار تھا اس میں آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ اللہ نے مسلمانوں کو ایک ایسا دن عطا کیا ہے. توجہ ہے، اللہ نے مسلمانوں کو ایک ایسا دن عطا کیا ہے، اگر ہمیں وہ دن نصیب ہوتا تو ہم اس دن کو بڑی عید قرار دیتے. بڑا جملہ، مولا آپ کو سلامت رکھے. اگر وہ دن ہمیں نصیب ہوتا تو ہم اس دن کو عید قرار دیتے. ان کو دن یاد ہے، وہ جو عیسائی آئے تھے، عیسائی عالم آئے تھے، ان کو دن یاد ہے. اب میں اس کا نام نہیں لوں گا، اس بندے کا. اس نے کہا کہ وہ کون سا دن ہے، اگر تمہیں ملتا تو تم اس دن کو عید قرار دیتے. اس نے کہا جس دن یہ آیت اتری تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کو نہیں کہا کہ میں نے تیرے دین کو مکمل کر دیا ہے. آئے آئے، مولا آپ کو سلامت رکھے. اب جملہ سمجھ میں آیا؟ اللہ نے اس دن کہا کہ میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، اب دن ہی بدل سکتا تھا، آیت تو بدل نہیں سکتا تھا. مولا آپ کو سلامت رکھے. اس نے کہا ہاں مجھے پتا ہے یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی تھی اور اس دن تو ہم ویسے ہی عید مناتے ہیں، اس دن تو ہم ویسے ہی عید مناتے ہیں، یہ حجت الوداع پہ نازل ہوئی تھی. توجہ ہے. اب میں حوالہ دے دوں. نبی نے ایک خطبہ مکے میں دیا تھا، ایک خطبہ غدیر کے میدان میں دیا تھا. ایک خطبہ غدیر کے میدان میں دیا تھا. اب میں حوالہ دے دوں تاکہ میری گفتگو جو ٹیپ ہو رہی ہے. تاریخ ہے یعقوبی، تاریخ ہے یعقوبی، یہ قدیم تاریخ کی کتاب ہے. متوکل عباسی کے زمانے میں یہ چھپی تھی اور یہ شیعوں کی نہیں، ان کی ہے. اس نے لکھا، میرے پاس ہے، کوئی کہے گا میں دکھاؤں گا. اس نے لکھا کہ یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ
آیت سن 10 ہجری، سن 10 ہجری 18 ذی الحج مقام خم غدیر پر اتری تھی۔ مولا حقیقت چھپتی نہیں، کیوں؟ اگر یہ اس دن اتری ہے تو اللہ بعد میں اسی سورہ میں فرما رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اگر دین مکمل ہو گیا ہوتا، حج پہ دین مکمل ہو گیا ہوتا تو 18 ذی الحج کو اللہ یہ نہ فرماتا اسے پہنچا جو میں نے تیرے اوپر پہلے سے نازل کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے ابھی دین کا کوئی حکم باقی ہے۔ شاہ جی میں بڑا جملہ کہہ گیا، ابھی دین کا کوئی حکم باقی ہے، دین کے سارے حکم آ گئے، پتہ چلا علی ولی اللہ دین کا حصہ ہے۔ یہ میرا بڑا جملہ تھا، مولا آپ کو سلامت رکھے، کیونکہ ولایت علی پہ دین مکمل ہوا۔ اگر یہ دین کا حصہ نہ ہوتا اور یہ اتنا اہم حصہ ہے، یہ دین کا اتنا اہم حصہ ہے کہ اگر اسے نہ مانا جائے تو باقی سارے بیکار۔ بڑا جملہ تھا یہ، میں جملہ قرآن کی روح سے کہہ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے دین کے سارے احکام پہنچائے، جنگیں لڑی، پتھر کھائے، دین کے احکام پہنچائے، دین کے احکام پہنچائے، نماز پہنچا دی، روزہ پہنچا دیا، حج پہنچا دیا، کر کے دکھا دیا، جہاد کر کے دکھا دیا، زکوٰۃ کا نصاب بتا دیا، سارے دین کے احکام تو آ گئے، اب یہ کون سا باقی ہے؟ ٹھیک۔ اور ایک جملہ پھر میں کہہ دوں، جتنے حکم آئے اللہ کے نبی نے ان کو پہنچانے کے لیے مجمع اکٹھا نہیں کیا۔ ابھی میں نے تقریر شروع نہیں کی، میں سمجھا رہا ہوں، مجمع اکٹھا نہیں کیا۔ نماز کا حکم آیا، نبی نے مجمع اکٹھا نہیں کیا۔ روزے کا حکم آیا، نبی نے مجمع اکٹھا نہیں کیا۔ حج کا حکم آیا، جو بھی حکم آئے نبی نے مجمع اکٹھا کر کے اعلان نہیں کیا۔ واحد ولایت کا اعلان ہے جس کے لیے نبی نے مجمع اکٹھا کیا، واحد ولایت کا اعلان ہے، واحد ولایت کا اعلان ہے جس کے لیے نبی نے مجمع اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے منبر بنوایا۔ توجہ ہے؟ اگر کہو تو پہلا جملہ جو ہے وہ میں سمجھانے کی کوشش کروں۔ اللہ نے 18 ذی الحج کو فرمایا آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے۔ اس دن کیا ہوا کہ کافروں کو مایوسی ہو گئی؟ پہلے تو یہ سوچ کہ یہ کافر کون ہے جو اس دن مایوس ہوئے۔ بڑا جملہ، پہلے تو یہ سوچ، کیوں؟ جس وقت یہ آیت اتری مکہ فتح ہو چکا، خیبر فتح ہو چکا، کافر کچھ تو مارے گئے، کچھ نے کلمہ پڑھ لیا، ہر طرف اسلام کا بول بالا ہے، ہر طرف اسلام پھیل چکا ہے، دوسرے ممالک تک پہنچ چکا ہے، تو یہ کافر کہاں سے آ گئے کہ کافروں کو کچھ دیکھا تو انہیں مایوسی ہو گئی؟ پہلے تو یہ سوچو کہ یہ کافر کون سے ہیں اور ان کو کس بات کی مایوسی ہوئی، کس بات کی کافر آج تیرے دین سے مایوس ہو گئے۔ پتہ چلا پہلے مایوس نہیں تھے، پہلے مایوس نہیں تھے۔ اللہ فرما رہا ہے آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے۔ کس بات سے مایوسی ہوئی؟
کوشش کروں گا اپنے لفظوں میں سمجھانے کی۔ دیکھو کافروں کی ہر چند کوشش تھی کہ نبی کو نعوذ باللہ ختم کر دیں۔ انہوں نے بڑے منصوبے بنائے، اگر میں منصوبے گنوں تو گھنٹے چاہیے، لیکن ایک سن لو بنص قرآن، بنص قرآن۔ کافروں نے منصوبہ بنایا، کون سا منصوبہ بنایا؟ اللہ سورۃ نفال میں ارشاد فرما رہا ہے اِذْ یَمْکُرُ بِکَ الَّذِینَ کَفَرُوا لِیُثْبِتُوکَ اَوْ یَقْتُلُوکَ اَوْ یُخْرِجُوکَ یَمْکُرُونَ وَیَمْکُرُ اللَّہُ وَاللَّہُ خَیْرُ الْمَاکِرِینَ۔ اے میرے محبوب، آپ کو وہ وقت یاد ہے جب کافر تیرے خلاف سازشیں کر رہے تھے، یا تجھے قید کریں، یا تجھے ملک بدر کریں، یا تجھے قتل کریں، یا تجھے قید کریں، یا تجھے ملک سے باہر نکالیں، یا تجھے قتل کریں۔ وہ یہ سازش کر رہے تھے اور میں اللہ تجھے بچانے کی تدبیر کر رہا تھا۔ کافر تیرے، کیونکہ لفظ مکر اللہ کے ساتھ بھی آیا، لفظ مکر کافر کے ساتھ بھی آیا، لیکن جب کافر کے ساتھ آئے تو سازش ہے، اللہ کے ساتھ آئے تو تدبیر ہے، کیونکہ اللہ سازش نہیں کرتا۔ میں اللہ تجھے بچانے کی تدبیر کر رہا تھا۔ یہ کب سازش کی؟ جب 70 ملعون ننگی تلواریں لے کر آئے، نبی کے گھر کا محاصرہ کیا، اس سازش پہ متفق ہوئے کہ نبی کو قتل کر دو۔ جب وہ آئے تو نبیوں کے سردار نے ارشاد فرمایا ایوکم یبیتو علی فراشی، ہے کوئی جو آج کی رات میرے بستر پر سوئے اور میری جان بچائے؟ ہے کوئی؟ ہے کوئی تم میں؟ ہے کوئی تم میں؟ نبی نے کسی کا نام نہیں لیا کہ تو سو، نہیں، ہے کوئی؟ ہے کوئی تم میں؟ جب کوئی نہیں بولا پھر میرا مولا علی علیہ السلام بولا۔ میرے مولا نے فرمایا یا رسول اللہ میں سو جاؤں، جملہ عجیب ہے، میں سو جاؤں تو آپ کی جان بچ جائے گی۔ پتہ چلا خطرے کا علی کو پتہ ہے، میں سو جاؤں تو آپ کی جان بچ جائے گی۔ رسول نے فرمایا ہاں فَسَجَدَ شُكْرًا، تو میرے مولا علی نے شکر کا سجدہ کیا، شکر کا سجدہ کیا۔ یاد رکھنا شکر نعمت پہ ہوتا ہے، شکر نعمت پہ ہوتا ہے، صبر مصیبت پہ ہوتا ہے۔ موت اسماعیل نے بھی قبول کی تھی، لیکن کہا تھا سَتَجِدُونِی انشاءاللہ مِنَ الصَّابِرِین، بابا آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ موت میرے مولا علی نے بھی قبول کی اور سجدہ شکر کیا۔ پتہ چلا اسماعیل کی نظر میں موت مصیبت تھی، علی کی نظر میں موت نعمت تھی۔ جب نبی علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو کوئی اور علی جیسا کیسے ہو سکتا؟ میں سو جاؤں تو آپ کی جان بچ جائے گی۔ یہ میرے مولا علی نے واحد مقام ہے جہاں پوچھا تھا۔ کیوں؟ پوچھ کر بتلا دیا کہ جان میرے سونے سے بچی ہے۔ بڑا جملہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ پوچھ کر بتایا کہ نبی کی جان علی کے سونے سے بچی ہے، علی کے سونے سے بچی ہے۔ ادھر اللہ فرما رہا ہے میں تجھے بچانے کی تدبیر کر رہا تھا۔ اگر میرے مولا علی نہ پوچھتے تو آج تک اللہ کی تدبیر سمجھ نہ آتی۔ اللہ فرما رہا ہے میں تجھے بچانے کی تدبیر کر رہا تھا۔ مولا علی فرما رہا ہے میں سو جاؤں تو آپ کی جان بچ جائے گی۔ پتہ چلا اسی اللہ کی تدبیر کا نام علی ہے۔ جس تدبیر کے ذریعے اللہ اپنے محبوب کو بچائے اسی تدبیر کا نام
علی ہے. میرا مولا علی سو گیا، نبی بچ گیا. صرف نبی نہیں بچا، دین بچ گیا، اسلام بچ گیا. توجہ ہے، جملہ بڑا ہے. جب کافر غلبہ نہ پا سکے، میرے نبی مکے سے ہجرت کر کے مدینے چلے گئے. کافر اپنے منصوبے میں کامیاب جب نہ ہوئے لیکن مایوس نہیں ہوئے. کہنے لگے اگر آج منصوبہ ناکام ہوا تو کل صحیح. اور ہے کل صحیح. پھر انہوں نے منصوبہ بنایا، جنگ بدر میں لڑنے کے لیے آ گئے. 1000 کا لشکر لے کر آئے. شکست ہوئی، شکست کھا کے گیا، لیکن کافر مایوس نہیں ہوا. اس کے بعد جنگ احد میں آ گیا سن 3 ہجری میں. شکست کھا کے گیا، مایوس نہیں ہوا. جلدی کر رہا ہوں. سن 5 ہجری میں، سن 5 ہجری میں جنگ احد ہوئی، جنگ خندق ہوئی. سن 5 ہجری میں جنگ خندق ہوئی. اس کو جنگ احزاب بھی کہتے ہیں. احزاب حزب کی جمع، جس میں بہت سارے گروہ آئے. اب ان کا جب منصوبہ کامیاب نہ ہوا کہ ہم اکیلے فتح نہیں پا سکتے، انہوں نے دوسرے قبیلے والوں کو بھی ساتھ ملایا، ایک بڑا لشکر تیار کیا. اس لشکر کی تعداد مسلمان بھائیوں نے بھی لکھا 12,000. کتنا لشکر؟ 12,000 کا لشکر لے کے انہوں نے مدینے پہ چڑھائی کی کہ آج مسلمانوں کو ختم کر دو. اس نیت سے آئے تھے. نبی نے خندق کھدوائی. نبی کے ساتھ جو لشکر تھا اس کی ٹوٹل تعداد 3,000. یہ جو جملے میں دے رہا ہوں یہ نوجوان دوستوں کے جرنل نالج کے لیے، اور جو ابھی جملہ کہنے لگا ہوں یہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی نے جو ترجمہ تفسیر کیا ہے اس سے پڑھ کے کر رہا ہوں. اس نے لکھا 3,000 کا گروہ. اور یہ جنگ احزاب 1 دن کی جنگ نہیں، 27 دن کی جنگ. اور ہے 1 دن کی جنگ نہیں، 27 دن کی جنگ. وہ خندق کے اس طرف، یہ خندق کے اس طرف. اب نبی کا لشکر خیموں میں تھا مدینے سے باہر، ٹھیک. اب 27 دن تھے. نبی کے ساتھ کتنے تھے؟ 3,000. قرآن اگر گواہی نہ دے مجھے یہاں سے پکڑنا، میں پھر بھی یہاں آؤں گا کیونکہ میں ذمہ داری سے پڑھتا ہوں. کچھ بندے ایسے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں اجازت دو ہم گھر سے چکر لگا آئیں. بڑا جملہ ہے، یا رسول اللہ اتنے دن گزر گئے ہمیں اجازت دو ہم گھر سے چکر لگائیں، ہمارے بچے بھی ہیں، ہمارے دروازے کھلے ہوئے، کوئی یہودی حملہ نہ کر دے، کڑا وقت ہے. وہ گیا، واپس نہیں آیا. پھر کوئی اور اجازت لے کے گیا، واپس نہیں آیا. کئی ہیلے بہانے کیے، چلے گئے. اللہ نے جب یہ منظر دیکھا سورۃ احزاب جا کے پڑھنا، اللہ فرما رہا ہے یہ ان کے گھر محفوظ ہیں، ان کے گھر محفوظ ہیں. لیکن اے میرے محبوب یہ صرف بھاگنے کے لیے تو اس سے اجازتیں مانگ رہے ہیں، جنگ سے بھاگنے کے لیے. وہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی لکھتا ہے، کیونکہ قرآن کی تفسیر تو لکھنی پڑے گی. جب آیتیں کہہ رہی ہیں بھاگ گئے تو بھاگنے والے بتانے پڑیں گے. اور ہے مولا آپ کو سلامت رکھے. جب بھاگے اس نے لکھا ٹوٹل 280 یا 300 نفوس قدسیہ نبی کے ساتھ رہ گئے. 3,000 میں سے ایک طرف 12,000 ایک طرف 300. آئے آئے مولا آپ کو سلامت رکھے. اب پتہ چلا عمر ابن عبدود کا خوف کیا تھا. لیکن مجھے جنگ خندق نہیں پڑھنی، یہ درمیان میں جملہ آ گیا تھا. نبی نے اس دن اپنی پوری سٹیٹ لگائی،
جب میرا مولا علی خندق کے میدان میں گیا تو نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ۔ یہ جملہ بڑا میں نے کیوں اتنی محنت کی؟ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ۔ آج کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابل جا رہا ہے، کل کفر۔ پتا چلا خندق کے میدان میں کل کفر آیا تھا۔ آئے آئے مولا آپ کو سلامت رکھے، خندق کے میدان میں کل کفر آیا تھا۔ کل کفر شکست کھا کے گیا، مایوس نہیں ہوا۔ کل کفر شکست کھا کے گیا، مایوس نہیں ہوا۔ اس کے بعد سن 7 ہجری میں خیبر فتح ہو گیا، یہودی بھی زیر ہو گئے۔ توجہ ہے، کافر مایوس نہیں ہوا۔ سن 8 ہجری میں مکہ بھی فتح ہو گیا۔ میں ذمہ داری سے تاریخیں بتلا رہا ہوں۔ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا۔ جتنے بڑے بڑے کافر تھے جو نبی کو مارنے کے منصوبے بناتے تھے، ان سارے کافروں نے کلمہ پڑھ لیا، کافر مایوس نہیں ہوا۔ اتنا میرا بڑا جملہ اور میرے کرتوں کے مجمع میں سر کے اوپر سے گزر جائے تو میں کہاں جا کے پڑھوں گا؟ جتنے کافر تھے بڑے بڑے، ان سب نے تو کلمہ پڑھ لیا، کافر ابھی بھی مایوس نہیں ہوا۔ وہ سن 10 ہجری میں مایوس ہوا۔ پتا چلا کچھ کافر ایسے تھے جب ان کا بس نہ چلا تو انہوں نے لبادہ ایمانی اوڑھ لیا۔ آئے آئے آئے، انہوں نے لبادہ ایمانی اوڑھ لیا اور ذہن میں یہ سوچنے لگے کہ کلمہ پڑھ لو، اس پر ہم بس تو نہیں مارا، بس تو نہیں چلا، جنگیں لڑی، لیکن اس کو شکست نہیں دے سکے، کبھی نہ کبھی تو اس دنیا سے جائے گا۔ اس کی موجودگی میں ہمارا کوئی منصوبہ کامیاب نہیں ہوتا، کبھی نہ کبھی تو اس دنیا سے جائے گا۔ اب وہ انتظار میں تھے، مایوسی نہیں تھی، لیکن پتہ نہیں 18 ذی الحج کو ایسا کیا ہوا کہ سارے ہی کافروں کو مایوسی ہو گئی۔ اس دن ہوا کیا تھا بھیا کہ جملے میں بتلا دوں، سسپینس میں نہ رکھوں۔ جب جانے والے محمد نے آنے والے کے سر پر دستار باندھی، ان کے سارے منصوبے خاک میں مل گئے۔ اللہ فرما رہا ہے آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے، ان سے اب ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے سے ڈر، کیونکہ آج میں نے تیرے دین کو مکمل کر دیا۔ آج، کل نہیں، آج۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس دن ہوا کیا جو کافر کو مایوسی ہو گئی، دین کو کمال ملا، اللہ نے نعمت تمام کی، اور پھر اللہ فرما رہا ہے میں تمہارے دین اسلام سے راضی۔ اگر کہو تو 2 جملے وہاں اس واقعے کے پڑھو، کیونکہ واقعہ لمبا ہے، کم از کم 3 دن تو نبی نے وہاں قافلہ ٹھہرایا تھا۔ اب 3 دن کے واقعات بیان کرنے کے لیے بھی 3 دن ہی چاہیے، 3 دن کے واقعات بیان کرنے کے لیے بھی 3 دن چاہیے، لیکن میں اس کا ایک ٹکڑا آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں۔ پیغمبروں کے سردار جب اس مقام پر پہنچے، آواز قدرت آئی ہے میرے محبوب موقع اچھا ہے، سارے کٹھے ہیں، موقع اچھا ہے، سارے کٹھے ہیں۔ کل کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم نے سنا نہیں تھا۔ ان کو اکٹھے کر اور ان میں وہ اعلان کر جو تیرے پروردگار نے تجھ پر پہلے سے نازل کیا، اس کی تبلیغ کر، اس کی تبلیغ کر۔ بلغ کے معنی کیا ہے؟ تبلیغ کرنا۔ بلغ کے معنی کیا ہے؟ یہ لفظ تبلیغ سے، تبلیغ کر،
تبلیغ کے لیے ممبر کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے نبی نے فرمایا میرے لیے ممبر لاؤ۔ صحابہ کرام نے ہاتھ جوڑے، یا رسول اللہ ممبر کہاں سے لائیں، یہ چٹیل میدان ہے، آپ حکم کرتے ہم مدینے سے ساتھ لے آتے، مکے سے ساتھ لے آتے۔ نبی نے فرمایا لا نہیں سکتے تو بناؤ، لا نہیں سکتے تو بناؤ۔ پتہ نبی کو بھی ہے، کہا یا رسول اللہ بنائیں کیسے، نہ کیل ہے نہ تختہ ہے، نہ کیل ہے نہ تختہ ہے، بنائیں کیسے، پتہ نبی کو بھی ہے۔ لیکن نبی نے فرمایا ایسے کرو، اپنے اونٹوں کے پالان اتارو، اپنے اونٹوں کے پالان اتارو، ایک کے اوپر دوسرا رکھو، دوسرے کے اوپر تیسرا رکھو، ممبر بنتا جائے گا۔ بتلانا یہ مقصود تھا کہ جب تم میری ہدایت کے بغیر میرا ممبر نہیں بنا سکتے تو میری ہدایت کے بغیر وارث ممبر کیسے بنا لو گے؟ قبلہ کائنات کا واحد ممبر جو بنا بھی اسی دن، ٹوٹا بھی اسی دن، بنا بھی اسی دن، ٹوٹا بھی اسی دن۔ یا رسول اللہ جب یہ میرا جملہ، یا رسول اللہ جب بنوایا تھا تو تڑوایا کیوں تھا؟ ممبر بنوایا تھا تو تڑوایا کیوں؟ شاید پیغمبروں کے سردار کا جواب آئے عبد علی دیکھ اس ممبر پہ اعلان ہوا ہے ولایت کا، اس ممبر پہ دو ولی بیک وقت موجود ہیں، یہ ولایت کا ممبر ہے، میرے ممبر پہ جو جی چاہے بیٹھے، لیکن ولایت کے ممبر پہ یا مجھے بیٹھنے کا حق ہے یا علی کو۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، کسی اور کو نہیں۔ کائنات کا واحد ممبر جس پر بیک وقت دو مولا، ایک مولا دوسرے مولا کی مولائیت کا اعلان کر رہا ہے۔ کائنات کا واحد ممبر جس پر بیک وقت دو خطیب، ایک بول رہا ہے دوسرا سن رہا ہے، ممبر بن گیا۔ ممبر پہ جلوہ فغن ہوئے پیغمبروں کے سردار، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اس کے بعد پیغمبروں کے سردار نے میرے مولا علی علیہ السلام کے فضائل پڑھنا شروع کیے۔ اس فضائل کے اتھاہ سمندر سے دو تین قطرے لے کر میں آپ کی تشنگی کو دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ پیغمبروں کے سردار نے ارشاد فرمایا معاشر الناس، اے گروہ مردم جان لو یہ علی میرا بھائی ہے، یہ علی میرا وسیع ہے، یہ علی میرا خلیفہ ہے، یہ علی امام ہے۔ علی کو میری سرکار میں وہ مقام حاصل ہے جو موسیٰ کی سرکار میں ہارون کو حاصل ہے۔ فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، اور یہ علی اللہ اور اس کے رسول کے بعد تمہارا ولی ہے، تمہارا۔ بڑا جملہ تھا، اللہ اور رسول کے بعد یہ علی تمہارا ولی ہے، تمہارا ولی ہے۔ اس وقت تمہارے میں کون تھے؟ اس وقت تمہارے میں تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، آج تمہارے میں ہم ہیں۔ بڑا جملہ تھا لیکن میں نہیں سمجھا سکا۔ اس وقت تمہارے میں کون تھے؟ صحابہ کرام، آج تمہارے میں کون ہیں؟ ہم۔ پتہ چلا جس نے اللہ اور رسول کے بعد علی کو ولی مانا، اس نے اللہ کو بھی مانا، اس نے رسول کو بھی مانا، اور جس نے علی کو نہیں مانا، نہ اس نے اللہ کو مانا نہ رسول کو مانا۔ یہ علی اللہ اور رسول کے بعد تمہارا ولی ہے۔ پھر نبی نے یہ آیت پڑھی، خطبہ خم غدیر میں یہ آیت پڑھی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یاد رکھو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے
کہ اللہ تمہارا ولی، اس کا رسول تمہارا ولی، اور وہ مومن بھی تمہارے ولی جو قائم کرتے ہیں نماز کو اور زکوٰۃ دیتے ہیں حالت رکوع میں، وہ بھی تمہارے ولی، وہ بھی تمہارے ولی۔ پتہ چلا ولی اور ہے، تمہارے اور ہیں۔ اللہ تمہارا ولی، اللہ اور تمہارے اور، رسول تمہارا ولی، رسول اور تم اور، وہ مومن تمہارا ولی، پتہ چلا وہ اور تم اور دیکھو علی کو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے سب نے دیکھا تھا، لیکن نبی نے پھر تفسیر کی، نبیوں کے سردار نے قبلہ پھر تفسیر کی۔ نبی فرماتے ہیں انا، بے شک، بے شک، شک نہ کرنا، شک نہ کرنا، انا بے شک، انا علی ابن ابی طالب اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ وہو راکع، بے شک علی نے نماز بھی قائم کی اور زکوٰۃ بھی دی۔ بڑا جملہ ہے، علی نے نماز بھی قائم کی اور زکوٰۃ بھی دی، وَهُوَ رَاكِعٌ، اور وہ بھی رکوع میں، وَهُوَ رَاكِعٌ، اور وہ بھی رکوع میں۔ بے شک علی نے نماز بھی قائم کی، زکوٰۃ بھی دی، اور وہ بھی رکوع میں، وہ بھی رکوع میں۔ ایک وقت میں دو عبادتیں، پھر جملہ کھا گئے، ایک وقت میں دو عبادتیں، زکوٰۃ بھی عبادت، نماز بھی عبادت، نماز بھی قائم کی، زکوٰۃ بھی دی۔ اب یہ میرا جملہ، میرا جملہ، مولا آپ کو زکوٰۃ ہی دینی تھی تو نماز سے گھنٹہ پہلے دے دیتے، مولا آپ کو زکوٰۃ ہی دینی تھی نماز پڑھنے کے بعد دے دیتے، یہ نماز میں ہی کیوں، اور وہ بھی رکوع میں، رکوع میں ہی زکوٰۃ کیوں دی؟ جو میں سمجھاؤں، پہلے تو ولایت کا مقام سمجھانے کے لیے ہے کہ ولی کسے کہتے ہیں۔ ولی اسے کہتے ہیں جو خود بھی عبادت کرے اور دنیا پہ بھی نظر رکھے۔ میں پھر بڑا جملہ کہہ گیا، یہ حالت رکوع میں ہی آپ نے زکوٰۃ کیوں دی؟ شاید میرے پاس جواب نہ ہوتا اگر پیغمبروں کے سردار نہ سمجھاتے۔ پیغمبروں کے سردار نے ارشاد فرمایا، یاد رکھو یہ حالت رکوع میں علی نے اپنی مرضی سے زکوٰۃ نہیں دی۔ بڑا جملہ، یہ حالت رکوع میں علی علیہ السلام نے اپنی مرضی سے، اپنی مرضی سے زکوٰۃ نہیں دی۔ نبیوں کے سردار نے ارشاد فرمایا، یرید اللہ عز و جل فی کل حال، اللہ نے ارادہ کیا، اللہ نے ارادہ کیا کہ علی حالت رکوع میں زکوٰۃ دے، اللہ نے ارادہ کیا۔ اور یاد رکھو علی اپنی مرضی سے کوئی فعل کرتا ہی نہیں، کیوں؟ علی کا ہر فعل منشاء خدا کے تابع ہوتا ہے۔ یہ اللہ نے ارادہ کیا، اللہ نے جو حالت رکوع میں اللہ کے ارادے کی نمائندگی کرے اسے علی کہتے ہیں۔ جو حالت رکوع میں اللہ کا ارادہ سمجھائے اسے علی کہتے ہیں۔ انہیں حجت خدا ہوتا ہی ارادہ اللہ۔ توجہ ہے میرے جملوں پر؟ اب میں آگے چلوں کیونکہ ایک ایک لفظ پہ رکوں گا، گھنٹے چاہیے، آگے چل رہا ہوں۔ اس کے بعد پیغمبروں کے سردار نے ارشاد فرمایا، معاشر الناس، اے گروہ مردم۔ مولا علی کے فضائل پڑھتے جا رہے ہیں، میں درمیان میں سے خطبہ چھوڑ رہا ہوں، درمیان میں سے میں خطبہ چھوڑ رہا ہوں۔ مولا علی کے فضائل پڑھتے پڑھتے نبی نے فرمایا، بھی واللہ
مجھے اللہ کی قسم، بڑا جی، کن کے سامنے نبی قسمیں کھا رہا ہے؟ ماننے والوں کے سامنے، کافروں کے نہیں، مشرکوں کے نہیں، ماننے والوں کے سامنے اللہ کے نبی کو قسمیں کھانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آئے ہائے، یہ جملہ سوچنا، بی واللہ ہے، مجھے اللہ کی قسم، اور قسم اٹھانے والا وہ ہے جس کے منہ میں اس کی زبان ہے۔ بی واللہ بشر الاولون من النبیین، مجھے اللہ کی قسم جتنے نبی آئے، جتنے بشیر آئے، جتنے نذیر آئے، ان سب نے میری بشارت دی۔ پھر بڑا جملہ تھا، دیکھو جہاں میری روح کھڑی ہے وہاں آپ کو آنا پڑے گا، خدا کی قسم آل محمد کا ذکر میری زندگی ہے، میں عشق کے ساتھ آل محمد کا ذکر کرتا ہوں۔ پھر جملہ سن، جتنے نبی آئے ان سب کو حکم دیا گیا تھا کہ دنیا میں جا کر میری بشارت دیں، میری خوشخبری دیں کہ وہ آخری نبی آ رہا ہے۔ کیوں؟ آئیے چلتا ہوں میں پھر قرآن کی طرف، میں جملہ نہیں سمجھا سکا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ فرقان میں، اللہ فرما رہا ہو والذی ارسل الریح بشرا بین یدی رحمتہ وانزلنا من السماء ماء طہورا، اللہ وہ ہے جو پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے، جا جا کر خوشخبری دو کہ ہمارے پیچھے رحمت آ رہی ہے۔ اللہ پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ جا کر خوشخبری دو کہ ہمارے پیچھے رحمت آ رہی ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، تو پھر اللہ آسمان سے پاک پانی نازل کرتا ہے۔ پتہ چلا اللہ نے قرآن میں بارش کو رحمت کہا، بارش کو رحمت کہا، بارش کو رحمت۔ ہو والذی ارسل الریح بشرا بین یدی رحمتہ، ہوائیں خوشخبری دیتی ہیں کہ ہمارے پیچھے رحمت آ رہی ہے۔ پتہ چلا اللہ نے قرآن میں بارش کو رحمت کہا، اور رحمت کب آتی ہے؟ جب ہوائیں خوشخبری دیں، ہوائیں خوشخبری دیں۔ یہ ہے بارش رحمت، میرا نبی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وہ عالمین کی رحمت۔ تو پھر مان جا 1,24,000 پیغمبر خوشخبری دیں تو وہ رحمت کل تشریف لاتی ہے۔ جتنے نبی آئے میری بشارت دینے کے لیے آئے، میری بشارت۔ نبی تو آئے تھے رسول کی بشارت دینے کے لیے، فرمانے رسول کے مطابق۔ اب گھر جا کے سوچنا رسول کس کی بشارت دینے آئے ہیں؟ آئے آئے مولا آپ کو سلامت رکھے، جملہ پڑا ہے، رسول کس کی بشارت دینے کے لیے آئے۔ اور پھر رسول نے فرمایا انا حجتو جمیع المخلوقین من اہل السماوات والارضین، یاد رکھو میں زمین والوں کے لیے بھی حجت ہوں، میں آسمان والوں کے لیے بھی حجت ہوں، صرف زمین والوں کے لیے نہیں، آسمان والوں کے لیے بھی حجت ہوں۔ اور پھر نبی نے فرمایا وَمَنْ شَكَّ فِي ذَلِكَ، اور جس نے میرے حجت خدا ہونے میں ذرہ برابر شک کیا، کلمہ پڑھ کے جس نے میرے حجت خدا ہونے میں ذرہ برابر شک کیا، ہوا کافرن کفر الجاہلیت الاولی، تو وہ یاد رکھے وہ اسی طرح کا کافر ہے جیسا بت پوجنے کے زمانے میں کافر تھا۔ جس نے میرے حجت ہونے میں شک کیا وہ پرانے کافروں جیسا ایک کافر ہے۔ اور پھر رسول نے جملے کو پلٹا، نبی فرما رہے وَمَنْ شَكَّ فِي شَيْءٍ مِّن قَوْلِي هَذَا، یہ تھوڑا مشکل مرحلہ ہے۔ وَمَنْ شَكَّ فِي شَيْءٍ مِّن قَوْلِي هَذَا، اور جس نے اس میں شک کیا،
جو میں ابھی ابھی تم کو بتا رہا ہوں، جو میں ولایت علی کا پیغام پہنچا رہا ہوں، جس نے اس کے کسی ایک حصے کے تھوڑے سے چھوٹے سے جز میں بھی ذرہ سا بھی شک کیا، فَهُوَ کافر، وہ کافر ہے، وہ کافر ہے۔ پتہ چلا جو نبی کے فرمان میں شک کرے وہ کافر ہوتا ہے، نہیں جو ولایت علی کے فرمان میں شک کرے، مولا آپ کو سلامت رکھے، فَالَهُ النَّارِ، فَالَهُ النَّارِ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس پر عذاب رہے گا۔ پھر رسول نے فرمایا فَاحْذَرُوا ان تخالفوہ، اگر کہو تو آگے والے جملے پڑھو، فَاحْذَرُوا، دیکھو جو میں جملے پڑھ رہا ہوں یہ جملے میرے علاوہ آپ کو کوئی نہیں سنائے گا، اور میں یہ بڑی محنت کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، میں ایک ایک لائن کو میں نے خطبہ خم غدیر کی کو پڑھا ہے اور کوشش کیا کہ اسے یاد کروں۔ پہلے تو اسے یاد کرنا ہی بڑا مشکل ہے، 3 گھنٹے کا خطبہ ہے میرے نبی کا، عربی متن کے ساتھ پڑھنا اور ہے۔ فَاحْذَرُوا ان تخالفوہ، ڈرتے رہنا، علی کی مخالفت نہ کرنا، آئے آئے ڈرتے رہنا، علی کی مخالفت نہ کرنا، علی کی مخالفت مول لے کے کہیں جہنم کا ایندھن نہ بن جانا، بڑا جملہ ہے، اس سے زیادہ نبی کیا کہے، فَاحْذَرُوا ان تخالفوہ فَتَصَلُوا نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْکَافِرِینَ۔ یہ سورۃ البقرہ کی نبی نے آیت پڑھی، نبی نے فرمایا علی کی مخالفت مول لے کر کہیں اس جہنم کا ایندھن نہ بن جانا جس جہنم کا ایندھن پتھر اور انسان ہے، پتھر اور انسان ہے، وَعِدَّتْ لِلْکَافِرِینَ، اور یہ حق کے منکروں کے لیے اللہ نے دہکائی ہوئی ہے، یہ حق کے منکروں کے لیے اللہ نے دہکائی ہوئی ہے۔ پھر نبی نے پتہ کیا فرمایا، معاشر الناس، معاشر الناس اِنَّا جبرائیل علیہ السلام خبرنی ان اللہ عز و جل ابھی جبریل میرے پاس آیا، ابھی مولا آپ کو سلامت رکھے، جبریل میرے پاس آیا، اس نے میرے پروردگار کی مجھے خبر پہنچائی، اور میرے پروردگار نے یہ کہا من آدایا علین، من آدھا، جملہ بڑا ہے، خدا کرے میں سمجھا سکوں، من آدایا علین فعلیہ لعنتی وغضبی۔ ابھی جبریل نے مجھے آ کر کہا ہے کہ اللہ فرما رہا جس کسی نے علی سے دشمنی کی، جس کسی نے علی سے بیر باندھا، تو اللہ فرما رہا ہے اسی بندے پر میرا غضب بھی ہے، اسی بندے پر میری لعنت بھی ہے۔ نبی نے فرمایا والا تنظر، اپنے توشہ آخرت پہ نظر رکھ، اپنے توشہ آخرت پہ نظر رکھ، اس دن سے ڈر جتنا نبی نے ڈرایا ہے۔ ایک جملہ سنو، نبی نے فرمایا اس دن سے ڈرو، تمہیں قیامت کے دن میرے حضور پیش ہونا ہے، قیامت کے دن میرے سامنے تم کیے جاؤ گے۔ نبی کے یہ جملے ہیں، اس دن سے ڈر، اس دن سے ڈر، قیامت کے دن سے ڈر جس دن اللہ کچھ چہرے بگاڑ کے پیچھے کی جانب کر دے گا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، سے بڑا جملہ میرے پاس نہیں۔ اس دن سے ڈر جس دن اللہ چہروں کو بگاڑ کر انہیں پیچھے کی طرف کر دے گا۔ ڈرو کہیں علی کی مخالفت مول لے کے جہنم کا ایندھن نہ بن جانا۔ آخری چند جملے سنیں، توجہات مبذول ہیں۔
اب نبیوں کے سردار نے ارشاد فرمایا معاشر الناس، اے گروہ مردم، ان اللہ قد نصبہ لکم ولیا و اماما مفترضا تحتہ علی المہاجرین والانصار والتابعین بإحسان وعلی البادی والحاضر والحر والمملوک والصغیر والکبیر وعلی الابیض وعلی الاسود وعلی کل موحد ماضٍ حکمہ جائز قولہ نافذ امرہ۔ آگے والے جملے بڑے ہیں، نہیں پڑھوں گا، آگے والے جملے بڑے ہیں، نہیں پڑھوں گا۔ نبی نے فرمایا ان اللہ قد نصبہ لکم ولیا و اماما، یاد رکھو اللہ نے علی کو ولی بھی بنایا ہے، امام بھی بنایا ہے، ولی بھی بنایا ہے، امام بھی اللہ نے بنایا، میں نے نہیں، اللہ نے۔ اعتراض کرنا ہے تو اس پہ کرو۔ اللہ نے مجھے ولی، اللہ نے علی کو ولی بھی قرار دیا، امام بھی قرار دیا، اور ایسا ویسا امام نہیں، علی وہ امام ہے جس کی اطاعت ہر مہاجر پر، ہر انصار پر، ہر مہاجر پر، ہر انصار پر، ہر تابع تابعین پر، ہر چھوٹے پر، ہر بڑے پر، ہر حاضر پر، ہر غیر حاضر پر، ہر عربی پر، ہر عجمی پر، ہر گورے پر، ہر کالے پر، اور ہر اس بندے پر فرض ہے جو اللہ کو مانتا ہے۔ آئے ہائے، یہ بڑا جملہ، جو اللہ کو اللہ مانتا ہے اس کو علی کو ولی اور امام ماننا ضروری ہے۔ کیوں؟ علی وہ امام ہے جس کا ہر حکم قانون ہے، اس سے بڑا جملہ جس کی ہر بات جائز، جس کا ہر قول صحیح۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مرحوم من تبعہ، وہ بندہ مرحوم ہے جس نے علی کی پیروی کی، جس نے علی کی تابعداری کی، ومن صدقہ فقد غفر لہ، اور جس نے علی کی تصدیق کی اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ میں خطبہ چھوڑ رہا ہوں، اس کے بعد پیغمبروں کے سردار نے ارشاد فرمایا تدبر القرآن، قرآن میں غور کرو، کیونکہ خطبہ تسلسل کے ساتھ پڑھا جائے اس کا کوئی اور لطف ہے، لیکن میری مجبوری ہے میں جلدی جلدی نتیجہ تو گفتگو کو سمیٹوں۔ پیغمبروں کے سردار نے ارشاد فرمایا تدبر القرآن، قرآن میں تدبر کرو، وَفَهْمُوا آیاتِ ہی، اس کی آیتوں کو سمجھو، انظروا الی محکمات ہی، محکمات پر نظر رکھو، ولا تتبع متشابہ، متشابہ آیتوں کی پیروی نہ کرنا۔ بڑا جملہ ہے، متشابہ آیتوں کی پیروی نہ کرنا۔ پھر نبی نے قسم اٹھائی فواللہ، پھر قسم، پھر قسم، فواللہ، مجھے اللہ کی قسم، لن یبین لکم زواجرہ ولا یوضیح لکم تفسیرہ، مجھے اللہ کی قسم اس قرآن کے اوامر و نواہی کو کوئی نہیں جانتا، اس قرآن کے حقیقی معنی و مطالب کو کوئی نہیں جانتا، اس قرآن کی حقیقی تفسیر کو کوئی نہیں جانتا، اِلَّا الَّذِي أَنَا آخِذٌ بِيَدِهِ، سوائے اس ایک کے۔ پتہ چلا علی پاس کھڑا تھا، سوائے اس ایک کے جس کا بازو پکڑ کر میں تم کو دکھلا رہا ہوں، وَمُعَلِّمُكُمْ إِنَّا مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاهُ۔ جملہ پھر بڑا تھا، وَمُعَلِّمُكُمْ، میں تمہاری طرف معلم بنا کے بھیجا گیا۔ معلم کس بات کا؟ من کنت مولا ہو، میں ولایت علی کا معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں، جس جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، یہ
یہ علی مولا، یہ کیوں میں یہ پہ زور کیوں دے رہا ہوں؟ دیکھو قرآن میں اللہ کا نام بھی علی ہے. میرے نبی نے خیبر میں ناد علی پڑھی، ناد علی، پکار علی کو، پکار علی کو، پکار علی کو. اللہ کا نام بھی علی. تو کچھ نے کہا اس علی کو نہیں، اس علی کو پکارا تھا، اس علی کو نہیں، اس علی کو پکارا تھا. اگر نبی یہ نہ فرماتے فہذا علی المولا، تو ہو سکتا ہے آج کا ملا کہہ دیتا کہ اللہ کے نبی نے اس کے لیے نہیں کہا تھا، اس کے لیے کہا تھا. اسی لیے نبی نے فرمایا وہ نہیں، یہ علی مولا ہے، وہ نہیں، یہ علی مولا ہے. کیوں کیوں کیوں؟ دیکھو یہ جو حدیث ہے یہ مختلف طریقوں سے، میں دیانتداری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، میں جو محنت کرتا ہوں نوجوان دوستوں کے لیے، یہ مختلف طریقوں سے، مختلف راویوں سے ہم تک پہنچی ہے. اب اس کا دوسرا طریقہ اگر کہو تو پڑھوں، توجہ ہے؟ بس 2 جملے، زیادہ دیر نہیں، جتنا وقت مجھے دیا گیا وہ وقت میں 10 دقیقے رہ گئے، میں اس کے اندر گفتگو کو تمام کرنے لگا ہوں. توجہ ہے؟ یہ مختلف طریقوں سے یہ روایت پہنچی ہے. علامہ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے سیف جلی علی منکر ولایت علی. اس نے لکھا میری زندگی کے 51 سال اور میں 51 ہی حدیثیں لکھ رہا ہوں، 51 ہی راوی لیے. اور ہے مختلف طریقوں سے. اب جو مسلمان بھائیوں کی کتاب میں یہ حدیث لکھی ہے تو وہ اس طریقے سے لکھی ہے. کس طریقے سے؟ توجہ بھائی میری جان رہنی چاہیے، میرا جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. پیغمبروں کے سردار نے جب ممبر بنوا لیا، سب کو متوجہ کر لیا، تو پیغمبروں کے سردار نے ارشاد فرمایا بتاؤ کیا میں تمہاری جانوں کا مالک ہوں؟ 1.25 لاکھ کے مجمع سے پوچھا بتاؤ میں تمہاری جانوں کا مالک ہوں؟ میں تمہاری جانوں کا مالک ہوں؟ الستو اولا؟ نہیں، بڑا جملہ ہے. دیکھو قرآن میں ہے النبی، کیونکہ نبی ہوتا ہی مومن کی جان کا مالک ہے. نبی ہوتا ہی مومن کی جان کا مالک ہے. قرآن میں سورۃ احزاب میں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی مومنین کی جانوں پر مومنین سے زیادہ حق رکھتا ہے. او بھائی توجہ میری جان میں رہنی چاہیے، میرے آخری جملے ہیں ضائع نہیں ہونے چاہیے. میرے بعد ذاکر صاحب پڑھیں گے لیکن جملہ مکمل کر دوں. نبی مومنین کی جان پر مومنین سے زیادہ حق رکھتا ہے. نبی نے اس دن پوچھا تھا کیا میں تمہاری جانوں کا مالک ہوں؟ اگر کہیں نہیں تو مومن نہیں رہتے. اگر کہیں نہیں تو مومن نہیں رہتے. کیوں؟ مومن ہوگا ہی وہ جس کی جان کا مالک نبی ہو. اب یہ تو کہہ نہیں سکتے تھے کہ ہم مومن نہیں. کالو بلا، سب نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ ہماری جانوں کے مالک ہیں، آپ ہماری جانوں کے مالک ہیں. جب من سے اقرار کروا لیا تو پھر نبی نے فرمایا پھر سنو، اللہ مولایا، اللہ مولایا وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاهُ. یاد رکھو اللہ میرا مولا، میں مومنین کا مولا، اور جس مومن کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. اب مولا کے معنی ہو گئے، مولا کہتے ہی اسے ہیں جو مومن کی جان کا مالک ہو. پتہ چلا جو علی کو اپنی جان کا مالک سمجھے وہ مومن، جو علی سے دشمنی کرے اس کے لیے فتویٰ کیا ہے؟ آخری جملہ، نبیوں کے سردار خطبہ دے چکے. جب خطبہ دے چکے اس کے بعد پیغمبروں کے سردار نے اپنے دستے اقدس سے میرے مولا علی کے سر پر ایک دستار باندھی.
اس دستار کا نام صحاب، دستار کا نام کیا ہے؟ صحاب۔ بعد میں صحابہ کہتے تھے دیکھو علی صحاب میں آ رہے ہیں غدیر کے بعد۔ وہ جب دستار باندھی، جب نبی دستار باندھ رہے تھے، جبریل کھڑا دیکھ رہا ہے، جبریل کھڑا دیکھ رہا ہے کہ نبی باندھیں تو میں جاؤں، نبی باندھیں تو میں جاؤں۔ جب نبی نے اس دستار کا آخری پیچ باندھا، اس وقت جبریل آیت لے کے آیا، الیوم یائس الذین کفروا من دینکم، آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے۔ جب جانے والے محمد نے آنے والے کے سر پہ دستار باندھی، وہ دستار دیکھ کے کافر مایوس ہو گیا۔ اور اللہ فرما رہا ہے آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر، تمہارے دین کو، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور آج میں نے تم پر تمام کی اپنی نعمت، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور آج میں اللہ تمہارے دین اسلام سے راضی، آج تم پر تمام کی اپنی نعمت، نعمت، نعمت۔ اب نعمت کسے کہتے؟ کون سی چیز اتری تھی، کون سی چیز تمام ہوئی تھی؟ یا مان کے ولایت علی اللہ کی نعمت کا نام ہے، یا مان ولایت علی اللہ کی نعمت کا نام ہے۔ اگر نعمت کا نام نہ ہوتا تو اللہ قرآن میں یہ نہ فرماتا یعرفون نعمت اللہ ہے، یہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں، ثم ینکرونہا، پہچان کے پھر اس کا انکار کرتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، ان میں اکثریت کافروں کی ہے۔ پتہ چلا یہ ایسی نعمت ہے جس کے انکار سے بندہ مسلمان نہیں رہتا، کافر ہو جاتا ہے۔ بینگن کے انکار سے بندہ کافر نہیں ہوتا۔ یہ اور ہے۔ اب کون سی اس نعمت کے معنی کیا؟ بس معنی سنو اور مجھے اجازت دے دو۔ نعمت کے معنی کیا ہیں؟ کیا کھانے پینے والی چیزیں؟ جاؤ، المنجد بڑی لغت ہے، المنجد بڑی لغت ہے عربی زبان کی، اس میں معنی نہ ملے میرا گریبان پکڑنا، میں پھر بھی یہاں آؤں گا، یہ میرا گھر ہے، میں باہر کا رہنے والا نہیں، ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں۔ اس نے لکھا کہ نعمت کے معنی کیا؟ اس نے لکھا نعمت کا پہلا معنی ہے فائدہ، نعمت کا دوسرا معنی نفع، نعمت کا تیسرا معنی فضل، نعمت کا چوتھا معنی حق۔ اللہ فرما رہا ہے آج میں نے نفع تمام کیا، آج میں نے تم پر اپنا فضل تمام کیا، آج میں نے تم پر حق تمام کیا، اور آج میں اللہ تمہارے دین اسلام سے راضی۔ پتہ چلا جس دین میں علی نہیں اس دین سے کوئی فائدہ نہیں، جس اسلام میں علی نہیں اس اسلام سے کوئی نفع نہیں، جس دین میں علی نہیں اس دین میں حق نہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔